کام میں نے بتلایا۔ تیسرا کام میں نے ابھی کہا، اسلام کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہے۔ میں پہلے ایک حدیث سنا دوں، چونکہ ہم لوگ ہر اعتبار سے امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر سیٹ ہے تو نوکر کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، مہینہ پورا ہو گیا تنخواہ نہیں دے رہا ہے۔ نوکر ہے سیٹ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، ٹائم دیا تھا 8 گھنٹے کا، اس میں موبائل سے کھیل رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ہر انسان دوسرے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سنا دو، ترمذی شریف کے اندر ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں سر کے اوپر نہیں اٹھتی، یعنی اللہ اس کو قبولیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کون کون سے 3 بندے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا امام، وہ امام جس سے عوام ناراض ہو، اور اس لیے ناراض ہو کہ امام پر بھروسہ کیا تھا، یہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائے گا، یہ امام ہی خود گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے امام کی نماز سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خیانت کی ہے، لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا، اس نے خیانت کی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا غلام، نوکر جس پر سیٹ نے بھروسہ کیا لیکن اس نے بھروسہ پر پانی پھیر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نوکر کی نماز قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس نے خیانت کی ہے، اس پر بھروسہ کیا تھا، اس نے خیانت کی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا پڑوس میں عورت کے ساتھ اگر یہ زنا کر رہا ہے، زنا ہے بہت بڑا گناہ، لیکن پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو فرمایا اس کی نماز اللہ قبول اس لیے نہیں کرتا کہ پڑوسی نے اس پر بھروسہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں دور، میری بیوی کی یہ حفاظت کرے گا، لیکن اس نے حفاظت نہیں کی، اس لیے اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ امانت میں خیانت، ایک واقعہ سنا دو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا عجیب و غریب واقعہ ہے، تاکہ ہم کچھ عبرت لیں۔ آج ہم لوگ ہر چیز میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، کھیتوں کے مسائل، دکانوں کے مسائل، دکان میں تول کر دے رہے تو ڈنڈی مار رہے ہیں، زمینوں میں کوئی چیز تول کر دے رہا ہے تو ڈنڈیاں مار رہے ہیں، فصلوں میں ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، حقوق نہیں دے رہے ایک دوسرے کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 2 نوجوان آتے ہیں، ایک نوجوان کو لے کر گھسیٹتے ہوئے کہا حضرت اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو مارا، وہ مر گیا، اس لیے اب اس کو بھی قتل کروا دو قصاصاً۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، اس نوجوان سے، سچ کہہ رہے یہ 2 نوجوان؟ کہا حضرت سچ کہہ رہا ہے۔ تو کہا چلو تیار ہو جاؤ اب قتل ہونے کے لیے۔ کیا جواب دیا اس نوجوان نے؟ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت لوں، ایک مدت لوں، وہ کام نمٹا کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، پھر آپ مجھے قتل کر دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا، یہ تو کورٹ کے اصولوں کے خلاف ہے، ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے، اگر کوئی ضمانت لے لے، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بندہ حاضر نہیں ہوگا تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ مجمع پر اس نے نظر ڈالی تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا میں ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ حضرت ابو ذر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابو ذر جانتے ہو اگر نوجوان نہیں آیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے کہا جب اس بندے نے میری طرف نظر ڈالی، میرے دل میں آیا کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ ابو ذر اس نے امید بھری نظر تجھ پر ڈالی دی تو اس کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا، اس لیے میں تیار ہو گیا۔ اس نوجوان کو ضمانت مل گئی، چلا گیا۔ ایک وقت دیا گیا تھا، اس وقت میں کچھ منٹ باقی تھے، گھڑی اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن لوگ ٹک ٹکی نظر باندھے ہوئے ہیں، لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہے دروازے پر، نوجوان کیوں نہیں آیا؟ اب ابو ذر کو قتل کر دیا جائے گا، اب ابو ذر کو قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوان ہانپتا ہوا کانپتا ہوا حضرت کے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟
ہانپتے کانپتے آخری وقت میں آ رہے ہو. کیا جواب دیا اس نوجوان نے؟ اس نوجوان نے یہ کہا میں گھر میں بڑا بھائی ہوں. جب میرے باپ کے انتقال کا وقت تھا میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میرا مال ہے، اس میں تیرا اتنا حق ہے، تیرے چھوٹے بھائی کا اتنا حق ہے. میرا بھائی چھوٹا تھا، میں نے وہ مال کسی جگہ محفوظ رکھا تھا. جب میرے انتقال کا وقت آ گیا، جب میرے قتل ہونے کا وقت آ گیا، میں گیا، میں نے وہ مال نکالا، اپنے بھائی کو دیا. وہ حق دے کر حضرت میں یہاں آ رہا ہوں. پورے مجمع نے تھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. حضرت نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا. ان دو نوجوانوں نے کہا حضرت ہم نے معاف کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جو حقوق کو سمجھتے تھے. اگر بہن کا حق باقی ہے نہیں دے رہے بھائی مر جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اب تو مرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اب تو موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اس لیے میرے پاس اب 2 منٹ رہ گئے ہیں. میں آپ سے ضرور کہوں گا امانتوں میں خیانت سے بچو. ارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں امانت میں اگر ہم نے خیانت نہیں کی تو دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ چلو دنیاوی فائدہ سنا دیتا ہوں. دنیاوی فائدہ سنا دیتا ہوں. سنو دنیاوی فائدہ. آپ نے حاجی مستان کا نام سنا ہوگا. ارے بھائی یہاں جتنے بندے بیٹھے وہ سب جانتے ہیں حاجی مستان کو. حاجی مستان کیسے مالدار ہوئے اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو ملے گا. وہ کلی کا کام کرتے تھے، وہ حمال تھے. ایک سعودی کا ایک عرب جب سونا لے کر آتا ہے باکس میں، کسی نے خبر دے دی کہ یہ سونا لے کر آ رہا ہے، پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، 3 سال کے لیے اندر لے جاتی ہے. حاجی مستان وہ باکس لے کر اپنے گھر چلے جاتے، جھونپڑے میں رہتے ہیں. جب 3 سال مکمل ہوتے وہ بندہ جب اپنے گھر روانہ ہوتا ہے، حاجی مستان کی پہچان تھی، گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد وہ باکس اس کے حوالے کیا. وہ عرب چک رہ گیا، اس کے ہوش اڑ گئے. کیا بات ہے؟ شاید حاجی مستان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں سونا تھا. حاجی مستان کو جب وہ باکس کھلتا ہے سونا تھا، سونا بھرا ہوا باکس تھا. اس عرب نے آدھا سونا نکالا امانت داری کی بنیاد پر اور کہا کہ لو یہ سونا لے جاؤ. حاجی مستان سونا بیچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتے. ارے دنیا کا فائدہ سوچتے ہو تو دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس لیے امانت میں خیانت سے بچو. میں نے ایک واقعہ ارنالہ میں سنایا تھا، وہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میرا کاغذ کا کاروبار، چونکہ کتابیں چھاپتے تھے، وہ فرماتے ہیں میرا کاغذ کا کاروبار تھا. ایک لالا جی سے میں پیپر لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ لالا جی کے یہاں گیا تو لالا جی نے کہا مولانا صاحب، لالا جی غیر مسلم تھے، کہا مولانا صاحب میں نے ایک سپنا دیکھا ہے. کہا کیا سپنا دیکھا ہے؟ کہا میرے یہاں آپ کی یہاں کا ایک مسلمان آتا تھا، پیپر لیتا تھا، میں نے اس کو سپنے میں دیکھا، بہت پریشان تھا. وہ کسی اچھی جگہ میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو روک دیا جا رہا ہے، اس کو روک دیا جا رہا ہے. حضرت مفتی صاحب سمجھ گئے. حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کچھ پیسے باقی تھے؟ کہا ہاں اتنا قرض باقی تھا. حضرت مفتی صاحب نے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں وہ قرض چکا دوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ قرض تو چکا دیا حضرت مفتی صاحب نے. لیکن پھر دوسری مرتبہ جب گئے تو اس لالا جی نے یہ کہا مولوی صاحب میں نے سپنا دیکھا کہ وہ اچھی جگہ میں داخل ہو گئے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اے اللہ تو ایک غیر مسلم کے دل پر یہ ڈال سکتا ہے کہ مسلمان اگر کسی کا پیسہ روکتا ہے تو اسے جنت سے روک دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں سے روک دیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں اللہ کے واسطے ہر ایک کو مرنا ہے. اگر ہم نے کسی کا لیا ہے واپس کر دے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. 5 کروڑ کا انسان بنگلہ بناتا ہے، 1 منٹ کے لیے اس میں رہ نہیں پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر